بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جوائنٹ پروڈکٹ بایو پروڈکٹ کاسٹنگ چیپٹر نمبر 8. اس میں ہم نے ایکسرسائز نمبر 2 اور 4 پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی اور اس کو سالو بھی کیا تھا. آج ہم ایکسرسائز نمبر 5 دیکھتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں اور اس میں جو میتھڈز ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 5 ریڈ کرتے ہیں. جوائنٹ کاسٹ ایلوکیشن، مارکیٹ ویلیو اینڈ ویٹڈ ایوریج میتھڈ. اب جوائنٹ کاسٹ ایلوکیشن ہم نے کرنی ہے لیکن 2 میتھڈ سے. ایک مارکیٹ ویلیو میتھڈ جو ہم پچھلی ایکسرسائز میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور دوسری ہے ویٹڈ ایوریج میتھڈ جو کہ اسی کوشچن کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے. کوشچن ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. دا بلڈن کمپنی پروڈیوس 3 جوائنٹ پروڈکٹس. بلڈن، بلڈز اور بلڈ ریٹ. ٹوٹل جوائنٹ پروڈکشن کاسٹ پر نومبر واز 21,600. ٹوٹل جو جوائنٹ کاسٹ ہمارے پاس انکر ہوئی ہے ان تینوں پروڈکٹس پہ وہ 21,600 ہے. دا یونٹس پروڈیوسڈ اینڈ دا یونٹ سیل پرائس ایٹ دا اسپلٹ اپ پوائنٹ ور. اب نیچے ہمیں جو ڈیٹا گیون ہے اس میں کیا ہے؟ یونٹس پروڈیوسڈ ہے، یعنی تینوں پروڈکٹس کی کتنی کوانٹٹی ہماری پروڈکشن ہوئی ہے، اور اس کی سیل پرائس یعنی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مارکیٹ ویلیو اوپر کہتا ہے کہ سیل پرائس ایٹ دا اسپلٹ اپ پوائنٹ، یعنی یہ ہماری مارکیٹ ویلیو ہے اسپلٹ اپ پوائنٹ پہ. یعنی ایکسرسائز نمبر 4 میں ہمیں مارکیٹ ویلیو گیون تھی لیکن ساتھ اس میں فردر پروسیسنگ یا سپریبل کاسٹ گیون تھی. تو لہٰذا یہ میں نے پہلے بھی آپ سے مختلف لیکچرز میں کہا ہے کہ جب بھی ہمیں ڈیٹا میں فردر پروسیسنگ کاسٹ گیون ہو تو پھر ہم نے مارکیٹ ویلیو میتھڈ میں ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کو معلوم کرنا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی مارکیٹ ویلیو ایٹ اسپلٹ اپ پوائنٹ نہ ہو، الٹیمیٹ مارکیٹ ویلیو ہو، اور آپ کو آپ کے ڈیٹا میں فردر پروسیسنگ کاسٹ گیون ہو. اب اس کوشچن کو دیکھیں تو اس میں کہتا ہے کہ یہ مارکیٹ ویلیو ایٹ اسپلٹ اپ پوائنٹ ہے، اور دوسری بات کہ اس میں فردر پروسیسنگ کاسٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو معلوم کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. لیکن میں نے جو اس کا ٹیبل ہے اس میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے. اگر نہ بھی بناتی تو ضرورت اس میں نہیں تھی. تو لہٰذا پروڈکٹ ہمارے بلڈز بلڈ ریٹ یونٹس 6,000 8,000 10,000، اور اس کی سیل پرائس پر یونٹ ایٹ اسپلٹ اپ پوائنٹ ہے 2.2 1.25 اینڈ 1.28. یہ ہمیں ڈیٹا گیون ہے فار دا مارکیٹ ویلیو میتھڈ. اب مارکیٹ ویلیو کیوں؟ اس میں سیل پرائس آ گئی. جب سیل پرائس آتی ہے تو مارکیٹ ویلیو میتھڈ ہوگی. اینڈ ڈیٹرمننگ کاسٹ بائی دا ویٹڈ ایوریج میتھڈ ایچ یونٹ از ویٹڈ ایز فالوز. اب جو کہ دوسری میتھڈ ہم اس کوشچن میں یوز کریں گے سیم ڈیٹا کے لیے وہ ہے ویٹڈ ایوریج. اور ویٹڈ ایوریج میتھڈ میں آپ کو سیل پرائس کی جگہ ہر اس پروڈکٹ کی ایک ویٹیج گیون ہوگی. یعنی مارکیٹ ویلیو میتھڈ میں آپ کے لیے بنیاد جو ہے وہ سیل پرائس ہے، مارکیٹ ویلیو ہے،
और वेटेड एवरेज मेथड में आपके लिए जो बेस है वो रिस्पेक्टिव वेट्स है। अब ये वेटेज क्या है, यानी अगर आप देखें तो आपको गिवन है तीनों प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, मार्केट वैल्यू और वेटेड एवरेज दोनों में सेम होगी क्योंकि प्रोडक्शन तो वही हुई थी। अब एक को हम बुनियाद बनाते हैं मार्केट वैल्यू पे मालूम करने के लिए जॉइंट कास्ट एलोकेशन, और दूसरे के लिए हम बेस बनाते हैं वेट्स। अब वेट्स अगर आप देखें तो वेट्स गिवन है पर यूनिट वेटिंग, और वो है 644। अब ये 644 ये आपका जो प्रोडक्ट इंजीनियर होता है या जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है उसकी तरफ से इस प्रोडक्ट को उसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे एक वेट दी जाती है। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट में उस जॉइंट मटेरियल से अच्छी क्वालिटी की मटेरियल, मतलब अच्छी मटेरियल उसमें जा रही हो और फिर दूसरी किस्म की मटेरियल बाकी प्रोडक्ट्स में जा रही हो, या उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए जो लेबर रिक्वायर्ड है वो एक्सपर्ट हो, या उसके लिए जो मशीन रिक्वायर्ड होती है वो मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी हो, तो लिहाजा फिर उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट की। यानी अगर आप देखते हैं आपकी क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट काबिल हो, ओबीडियंट हो और शरीफ हो, यानी उसके अखलाक अच्छे हो, और साथ साथ क्लास पार्टिसिपेशन में भी टीचर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट भी करता हो, तो लिहाजा उसको टीचर्स और मैनेजमेंट की तरफ से ज़्यादा तवज्जो मिलती है बनिस्बत दूसरे स्टूडेंट्स की। तो लिहाजा ये वेट मिलना ये किसी प्रोडक्ट या किसी शख्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसको मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक तो कीमत होती है किसी चीज़ की, और कीमत भी उसकी उस खसूसियात की वजह से होती है। तो अगर कीमत को बुनियाद बना के तो ये हमारी होती है मार्केट वैल्यू मेथड, और अगर उसकी वेटेज को बुनियाद बना के उसकी जॉइंट कास्ट हम एलोकेट करते हैं तो ये हमारी वेटेड एवरेज मेथड होगी। अब आपको आगे टेबल में समझ आएगी दोनों में डिफरेंस क्या होगी। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में हम सेल प्राइस को बेस बनाते हैं और दूसरे को ये पर यूनिट वेट बेस बनाते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, एलोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन कास्ट, यानी एलोकेशन ऑफ द जॉइंट कास्ट जो कि ऊपर हमें गिवन था 21,600 यूजिंग द मार्केट वैल्यू मेथड। एक नंबर पे हमने पहले मार्केट वैल्यू मेथड से तकसीम करनी है तीनों प्रोडक्ट्स के दरमियान, और दूसरी मेथड में है द वेटेड एवरेज मेथड, और दूसरी मेथड हमारी वेटेड एवरेज है। अब पहली हम जॉइंट कास्ट एलोकेशन करते हैं मार्केट वैल्यू मेथड से। जॉइंट कास्ट एलोकेशन बाय मार्केट वैल्यू मेथड MVM। उसी तरह टेबल बना है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स लिखी है, प्रोडक्ट्स में 3 प्रोडक्ट्स है, बिल्डन, बिल्डर्स, बिल्ड रेट। फिर दूसरा कॉलम है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का जो हमें डेटा में गिवन थी 6,000, 8,000, 10,000। फिर सेल प्राइस पर यूनिट भी गिवन थी 2.2, 1.25, 1.28। इसको हमने यूनिट से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आई है टोटल मार्केट वैल्यू 13,200, 10,000, 12,800। अब यही हमारा फाइनल मार्केट वैल्यू है जो कि स्प्लिट अप पॉइंट पे था, और उसने ऊपर कहा था कि स्प्लिट अप पॉइंट पे है, तो इसी को बेस बनाते कि हम अपनी जॉइंट कास्ट एलोकेट कर सकते। लेकिन साथ मैंने हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू का कॉलम भी बनाया है। तो ये सिर्फ इसलिए बनाया है यहाँ पे ताकि आपको समझ हो कि हमारी स्प्लिट अप पॉइंट पे टोटल मार्केट वैल्यू और हमारी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू सेम होती है। और जिस क्वेश्चन में हमें फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट गिवन होती है तो इसका पर्पज़ ये यही है कि हम इस टोटल मार्केट वैल्यू से वो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट माइनस करके हम इसकी मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट मालूम कर लें।
تو اگر اسی ڈیٹا میں جو ہمارا اوپر کویشچن تھا اس میں ہمیں فردر پروسیسنگ کاسٹ گیون ہوتی ایکسرسائز نمبر 4 کی طرح، اس کو آپ کتاب میں دیکھ لیں، تو پھر یہاں پہ میرا اس ٹوٹل مارکیٹ ویلیو کے بعد ایک کالم ہوتا اور اس کے لیے میں لکھتا فردر پروسیسنگ کاسٹ یا سپریبل کاسٹ، اور وہ سپریبل کاسٹ میں اس ٹوٹل مارکیٹ ویلیو سے مائنس کرتا تو میرے پاس آتی ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو میری ٹوٹل مارکیٹ ویلیو اور ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو سیم ہے، یعنی یہاں میرے پاس فردر پروسیسنگ کاسٹ نہیں تھی تاکہ میں مائنس کروں ٹوٹل مارکیٹ ویلیو سے، تو میرے پاس کیا آتا؟ ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو آتی۔ تو لہٰذا یہ اس لیے سیم رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ ہو کہ اگر فردر پروسیسنگ کاسٹ ہو تو پھر آپ نے اس کو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو اور ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کے درمیان میں اس کو پٹ کرنا ہے، اور ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس فردر پروسیسنگ کاسٹ ہو، اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں سپلٹ آف پوائنٹ پہ ٹوٹل مارکیٹ ویلیو، اس کو ہم ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 13,200 ہے، وہ بھی 13,200 ہے، ٹوٹل مارکیٹ ویلیو 10,000 ہے، ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو بھی 10,000 ہے، اور ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ایٹ سپلٹ آف پوائنٹ 12,800 ہے، اور ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو بھی بلڈ ریٹ پروڈکٹ کی 12,800 ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس مارکیٹ ویلیو کو جو ہماری یا تو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہے یا ہائپوتھیٹیکل، دونوں سیم ہے نا، اس کو ہم ایڈ کریں گے اور اس کی ایڈیشن بنتی ہے 36,000۔ اب اس مارکیٹ ویلیو 36,000 اور 21,600 کا ہم پرسنٹیج نکالیں گے تاکہ اس کی مدد سے ہم جائنٹ کاسٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر سکے پروڈکٹس میں۔ تو ورکنگ نمبر 1 ہے پرسنٹیج آف جائنٹ کاسٹ ٹو ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو یا ٹوٹل مارکیٹ ویلیو۔ اب یہاں چون کے دونوں سیم ہے، ٹوٹل جائنٹ کاسٹ ہمارے پاس تھی 21,600، ٹوٹل ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو ہمارے پاس تھی یا ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہمارے پاس تھی 36,000، پرسنٹیج ہوگی 21,600 ڈیوائڈ بائی 36,000 ملٹیپلائڈ بائی 100، تو یہ ہمارے پاس 60% آتا ہے یا 0.60 کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.60% یعنی 60% آف دا ہائپوتھیٹیکل مارکیٹ ویلیو یا مارکیٹ ویلیو ہماری جائنٹ کاسٹ ہے۔ تو اس 60% کو ہم تمام مارکیٹ ویلیو سے علیحدہ علیحدہ ملٹیپلائی کریں گے، تو 32,600 ملٹیپلائڈ بائی 0.6، تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 7,920، پھر 10,000 ضرب 0.6، تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 6,000، اور پھر 12,800 ملٹیپلائڈ بائی 0.6، تو یہ آتا ہے 7,680۔ اب تینوں جائنٹ کاسٹ کو 7,920، 6,000، 7,680، ان سب کو جب ایڈ کیا جائے تو یہ آتا ہے 21,600، یعنی یہی 21,600 ٹوٹل جائنٹ کاسٹ تھی جو ہم نے سیل پرائس یعنی سیل ویلیو میتھڈ پہ یا مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پہ ان تمام پروڈکٹس میں تقسیم کی، اس کی ایلوکیشن کر دی۔ یہ ہے اس کی ورکنگ، جو کہ آلریڈی ہم نے اوپر ٹیبل میں اس کو لکھا ہے کہ تینوں پروڈکٹس کی مارکیٹ ویلیو کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 0.60 سے، تو یہ آپ کی ہے مارکیٹ ویلیو میتھڈ۔ اب ایکسرسائز نمبر 4 اور ایکسرسائز نمبر 5 میں بنیادی صرف ڈفرینس یہ تھا کہ وہاں فردر پروسیسنگ کاسٹ گیون تھی اور یہاں فردر پروسیسنگ کاسٹ نہیں ہے، تو وہ کالم ہم نے درمیان میں سے نکالا ہے۔ اب جاتے ہیں ریکوائرمنٹ نمبر 2 پہ، جو کہ ہماری جائنٹ کاسٹ ایلوکیشن ہے، اور اس کے لیے میتھڈ جو یوز ہوگی وہ ہے ویٹڈ ایوریج میتھڈ۔ جائنٹ کاسٹ ایلوکیشن بائی ویٹڈ ایوریج میتھڈ، اسی طرح ٹیبل ہے پروڈکٹس بلڈ ڈن، بلڈ ریٹ، بلڈز، بلڈ ریٹ، پھر اس کے بعد یونٹس پروڈیوسڈ آئے گی، سم یونٹ پروڈیوسڈ ہیں 6,000، 8,000، 10,000۔ اب چونکہ میتھڈ چینج ہوئی تو یہاں ان یونٹس پروڈیوسڈ کے بعد
ہم ان سیل پرائس پر یونٹ کی جگہ یہاں لکھیں گے ویٹڈ ایوریج پر یونٹ یا ویٹ پر یونٹ جو ہمیں اوپر گیون تھا ڈیٹا میں. تو ویٹ پر یونٹ ہماری ہے 644. یہ ہمیں گیون ہوگی. جس طرح سیل پرائس گیون ہوگی اس طرح یہ ویٹ بھی گیون ہوگی. اب ویٹ پر یونٹ کے بعد ہم اس کا ٹوٹل ویٹ معلوم کریں گے. تو کالم بنائیں گے ٹوٹل ویٹ کا. یعنی اوپر ہم نے ٹوٹل مارکیٹ ویلیو معلوم کی تھی سیل پرائس کے بعد. یہاں ہم معلوم کریں گے ٹوٹل ویٹ. تو ٹوٹل ویٹ معلوم کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ہم یونٹس پروڈیوسڈ کو پر یونٹ ویٹ سے ملٹیپلائی کریں گے. تو 6000 ضرب 6 36,000. 8000 ضرب 4 32,000. 10,000 ضرب 4 40,000. تو یہ ہماری ٹوٹل ویٹس ہو گئی. اب ان ٹوٹل ویٹس کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گی 1,08,000. اوپر ہم نے ٹوٹل مارکیٹ ویلیو جمع کیا تھا کیونکہ میتھڈ تھی مارکیٹ ویلیو. یہاں ہماری میتھڈ ہے ٹوٹل ویٹڈ ایوریج میتھڈ. تو ہم نے اس کے لیے ویٹس کو ٹوٹل کرنا ہوگا. اب ٹوٹل ویٹ کی بنیاد پہ ہم ان ویٹس کی بنیاد پہ اب اس 21,600 کو تقسیم کریں گے. تو ویٹ کے بعد اب ہماری آتی ہے جوائنٹ کاسٹ. یعنی جب ویٹ معلوم ہوئی تو ہماری اگلی سٹیپ ہوگی جوائنٹ کاسٹ ایلوکیشن. اس کے لیے ہم پرسنٹیج آف جوائنٹ کاسٹ ٹو ویٹ کریں گے. یہاں تھوڑی مسٹیک ہے, اب اس کو پھر کریکٹ کر لیں. یعنی میں نے کاپی کی تھی جس طرح اوپر تھی, لیکن آپ اس کو پھر کریکٹ کر لیں. آپ لکھیں گے پرسنٹیج آف جوائنٹ کاسٹ ٹو ٹوٹل ویٹس, مارکیٹ ویلیو نہیں. تو لہٰذا ان ویٹس کی اور اس جوائنٹ کاسٹ کی ہم پرسنٹیج معلوم کریں گے کہ ویٹ کی کتنی پرسنٹ جوائنٹ کاسٹ. تو لہٰذا ٹوٹل جوائنٹ کاسٹ ہماری پاس تھی 21,600 اور ٹوٹل ویٹ ہمارے پاس ہے 1,08,000 جو پر ہم نے ٹوٹل کی ہے. اس کا جب ہم پرسنٹیج لیں گے تو 21,600 ڈیوائڈ بائی 1,08,000 ملٹیپلائڈ بائی 100. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 20% یا 0.2. تو 20% آف دا ریسپیکٹو ویٹس آف ایچ پروڈکٹ از جوائنٹ کاسٹ. تو کیا کرنا ہوگا, اب اوپر جا کے تمام ویٹس کو علیحدہ علیحدہ جو ٹوٹل ویٹس ہے اس کو ملٹیپلائی کرنی ہے ہم نے 0.20 سے یا 20% سے. تو 36,000 سے 0.20 ملٹیپلائی ہوا 7,200. یعنی بلڈن کا جوائنٹ کاسٹ میں ویٹ کی بنیاد پہ حصہ ہے 7,200. بلڈرز کا ہے 32,000 میں 20% کے حساب سے 6,400 اور بلڈ ریٹ کی 40,000 میں 20% کے حساب سے ہے 8,000. اب یہ تینوں جوائنٹ کاسٹ ہم جب ایڈ کریں گے تو یہ ہوگی 21,600 جو کہ تمام پروڈکٹس میں ایلوکیٹ ہو گئی. تو یہ تھی ایکسرسائز نمبر 5 جس میں آپ نے 2 میتھڈ سیکھے. ایک میتھڈ تو ہم پہلے سیکھ چکے تھے مارکیٹ ویلیو اور سیل ویلیو میتھڈ, اور دوسرا اس کی جگہ آ گیا ویٹڈ ایوریج میتھڈ. اب ویٹڈ ایوریج میں آپ کو یہاں یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی کہ ویٹڈ میں صرف سیل پرائس کی جگہ وہی رسپیکٹو ویٹس جو آپ کو ڈیٹا میں گیون ہوگی اس کو پٹ کرنا ہے اور مارکیٹ ویلیو کو ریپلیس کرنا ہے ود ویٹس. باقی تمام پروسیجر جس طرح مارکیٹ ویلیو میں ہے اسی طرح اس میتھڈ میں بھی وہی پروسیجر ہے. انشاءاللہ باقی ایکسرسائز پھر عید کی بات کریں گے. یہ آپ لوگ اپنی پریکٹس میں لائیں, اس کی پریکٹس کر لیں. اس میں زیادہ تر ہماری جو میتھڈ یوزڈ ہے وہ ہے مارکیٹ ویلیو اور سیل ویلیو میتھڈ, اور اس کی خوب پریکٹس کریں. یعنی جوائنٹ کاسٹ تک کی جو ہم کالمز بناتے ہیں یہ آپ کی مستقل کالم ہے. فردر پروسیسنگ کاسٹ کبھی کوسچن میں ہوگی کبھی نہیں ہوگی, لیکن آپ نے اس چیز کو یعنی مد نظر رکھنا ہوگا. تھینک یو, بیسٹ آف لک, سی یو انشاءاللہ ان نیکسٹ لیکچر.